اب یہ ہماری بڑی بےعزتی ہے. ہمارے سامنے وزیر اعظم اور عام شہری ایک ہی طرح کے جرمانہ ہوا ہے وہاں، اور اس میں ہماری بڑی ایک طرح بدنامی ہے. عدالت نے کہا ہے ہمارے آگے نہ کوئی وزیر اعظم ہے نہ کوئی عام آدمی ہے، سب برابر ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی سے شاگردانے بجانے شروع کر دیے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک چیز اس سے جو سبق سیکھنے کا ہے وہ کہ ایک فریق نے یعنی شہباز شریف نے اس نے استدعا کی ہے کہ مجھے التوا کیا جائے، اس کیس میں التوا چاہیے. اب التوا چاہنے کا دو چیزیں اس میں، ایک تو التوا مانگا صرف، دوسری انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کا، اس کو کام ہے بہت سارے اور وہ نہیں اس عدالت میں ابھی آ سکتا. اب آپ دیکھیں ہماری عدالت اور ان کی عدالت کا فرق. ہماری عدالت نے تو استثناء دے دیا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ پیش رکھنا ہو. ان کی عدالت نے استثناء نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں وزیر اعظم ہے تو پھر کیا ہے. ہمارے سامنے وزیر اعظم اور عام شہری ایک ہی طرح کے. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ اس نے ہرجانہ کتنا زیادہ ڈالا جج نے. 57,000 پاؤنڈ دونوں کو پڑا ہے، یہ لگ بھگ پاکستانی 1.5 کروڑ بنتا ہے. 1.5 کروڑ روپیہ اگر آپ سمجھے بنتا ہے تو 1.5 کروڑ روپیہ ہرجانہ. اب جس فریق پہ 1.5 کروڑ روپیہ ہرجانہ پڑ جائے وہ ان کے لیے آسان بھی ہو دینا، لیکن اس پہ اس کو یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگلی پیشی میں نہیں لے سکتا. ہمارے ہاں تاخیر جب ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وکیل صاحب بیمار ہو گئے جی، آج وہ فائل نہیں آئی، آج جی وہ دوسری عدالت میں ہے، آج جج صاحب نہیں بیٹھے. وہ اگر 50 پیشیاں ایک دعوے میں ہوتی ہیں اس کے فیصلہ ہونے تک، تو ان میں سے 30 تو اس قسم کی ہوتی ہیں. اب اگر یہاں بھی پاکستان میں بھی ہرجانہ بھاری ہرجانہ دینا پڑے آپ کو، بھاری میں کہتا ہوں اگر آپ کو فریق کو پارٹی کو یا وکیل کو 20,000 روپیہ ہرجانہ بھی ڈالتے ہیں کہ آپ پیشی لینا چاہتے ہیں آپ لیں، 20,000 روپیہ جمع کرا دیں، تو ایک دم یہ جو تاخیر ہوتی ہے جو ان کے فیصلوں میں ہمارے ہاں عدالتوں کے، وہ بہت فرق پڑ جائے. اور میں یہ بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ کاسٹ ان کو کہتے ہیں، کاسٹ ڈالنی چاہیے. دیکھو عمران میرے بھائی ابھی اس پہ سیٹی نہیں بجا دینی چاہیے ہمیں، اور خوشی کا یہ ابھی اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے، اس نے جواب دینا ہے. شہباز شریف واقعتاً آپ دیکھیں پچھلے عرصے میں کچھ، اب یہ تو ماننا پڑے گا مصروف رہا ہے، وہ کوئی سازش کرتا ہوئے مصروف رہا ہے یا کوئی وزارت عظمیٰ کرتے ہوئے مصروف رہا ہے، سیلاب آیا رہا ہے، واقعی وہ ایک مصروف رہا ہے. اب چونکہ وہ مصروف رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کیس کی باریکیاں ڈسکس نہ کر سکا ہو، کیونکہ اگر آپ نے جواب دینا ہے اور خاص کر برطانوی عدالت میں جواب دینا ہے تو کافی باریکیاں ان پہ کیس میں جا کے کرنا ہے. تو وہ اس بارے میں سر آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک کی عدالت میں جرمانے ادا کر رہا ہے، یہ کیا بالکل نارمل چیز ہے؟ یعنی اگر انڈین نریندر مودی کو امریکہ یا برطانیہ کی عدالت جرمانہ کر دے تو ہم اس کو اپنے میڈیا میں کیسے سیلیبریٹ کریں؟ نہیں ویسے تو مجھے یہ نہیں علم کہ کیوں انہوں نے نہیں، یہ ایک ہوتی ہے ساورن امیونٹی اور ڈپلومیٹک امیونٹی. ڈپلومیٹک امیونٹی ہر ڈپلومیٹ کو ہوتی ہے، اور وزیر اعظم اور صدر کو ساورن امیونٹی ہوتی ہے. امیونٹی ہوتی ہے، استثناء ہوتا ہے عدالت میں پیشی سے یا عدالت میں جواب دہی سے. تو یہ مجھے نہیں پتا، اگلی دفعہ جب انہوں نے کیس کیا تو تب یہ وزیر اعظم نہیں تھے، غالباً یہ وجہ ہو سکتی ہے. ہاں وہ تو اس وقت نہیں، جب یہ پیشی پڑی ہے تب تو وزیر اعظم ہے نا. وہ وزیر اعظم پیشی کے دوران کیس سنے جانے کے دوران وزیر اعظم ہو جائے تو وہ مستثنیٰ ہے.
کو ایک نارمل چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو جرمانہ ہو جائے، یعنی لوگ تو مذاق اڑائیں گے کہ ان کا وزیر اعظم جرمانے ادا کر رہا ہے برطانیہ کی عدالت میں. ہاں یہ عجیب بات تو ہے، لیکن یہ وہ حتمی اس طرح کا فیصلہ نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اور میڈیا پہ بھی اور عدالتوں میں بھی جو سٹیج ہوتی ہے انٹرم سٹیج، جو دریں اثنا ہوتی ہے آغاز کیس کے اور کیس کے اختتام تک، وہ شاید اور اکثر بلکہ اکثر وہ نتیجے کا آپ کو کوئی رہنمائی نہیں کرتی کہ یہ ہوگا. وہ ابھی یہ کہنا اتنا قبل از وقت ہے، یہ کہنا درست ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو جرمانہ ہوا ہے وہاں، اور اس میں ہماری بڑی ایک طرح بدنامی ہے، اور یہ ایک بڑا سکینڈل ہے. اور اس نے کہا ہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو استثناء دو، تو عدالت نے کہا ہے ہمارے آگے نہ کوئی وزیر اعظم ہے نہ کوئی عام آدمی ہے، سب برابر ہیں. اب یہ ہماری بڑی بے عزتی ہے. لیکن ابھی یہ فیصلہ کر لینا کہ کیس کا ہی فیصلہ شریف خاندان کے خلاف ہو گیا ہے، یہ ابھی حتمی نہیں ہے.